ابھی شیخ ابو بکر صاحب آپ کے سامنے تقوی کے بارے میں تقریر کر رہے تھے، ابی ابن کعب کی مشہور روایت بیان کی. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اب آپ کہیے گا متقی کون ہے؟ تو قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب پھر پوچھئے متقی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. بس آ کے یہی گاڑی رک گئی. مقیم صلاۃ اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں قبول ہوگی. بھائی علماء کا فتویٰ ہے، علماء کا فتویٰ ہے. جو آدمی، علماء کا راجح قول اس مسئلے میں یہی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ بہت خطرے میں ہے. سوچنا چاہیے اس کو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا. تو جب مومن ہی نہیں ہوگا تو تقوی کا کہاں سوال ہے؟ قبولیت کا کہاں سوال ہے؟ حضرت ابراہیم جس کی سنت ہم اور آپ منا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بال بچے کو میدان میں لے جا کے چھوڑ دیا. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور ہم ایسی گھر میں رہیں، شہر میں رہیں اور نماز نہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اور ہماری قربانی کو قبول کرے گا؟ بولیے بھائی. اس کے بعد اللہ حضرت ابراہیم کو کبھی بھی نہیں دے سکتا. یہ بتوں سے دشمنی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کے بعد آپ بت شکن بھی ہیں قوم والوں کے ساتھ. باوجود اس کے آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. پتہ یہ چلا کہ آدمی چاہے کتنا مضبوط عقیدے کا کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہمیشہ محتاج ہے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہو تو سیکنڈوں میں آدمی کا ایمان لٹ جائے اور آدمی مسلمان سے کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے. اللہ اکبر. اسی کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. کہا یہ فتنة الممات کیا ہے؟ کہا کہ کوئی آدمی جب مر رہا ہوتا ہے، سکرات کے وقت میں ہوتا ہے، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس وقت شیطان آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ بہت تکلیف میں ہو، بہت پریشانی میں ہو، فلاں کا نام لے لو، فلاں بت کا نام لے لو، یا اس کی عبادت کر لو، یا اس کی دعائی دے دو، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوئی تو آدمی مرتے وقت شرک کی حالت میں اس کی زندگی ختم ہوتی ہے دنیا سے اور وہ آدمی جہنم کا مستحق. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مبارک اور محترم گھروں میں سے ایک گھر میں جمع اور اکٹھا فرمایا ہے تاکہ ہم دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے ہمارے اور آپ کے نام۔ جو لوگ اس طرح سے مسجدوں میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ایک انعام ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی قوم اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کسی مسجد میں اکٹھا ہوتی ہے تاکہ وہ دین کی باتیں سیکھیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایک مکمل حج کا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک مکمل عمرے کا، عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ثواب سے محروم نہ کرے، بلکہ ہم سب کی دامن مراد کو بھی اس ثواب سے مالا مال فرما دے۔ آپ سے خطاب کرنے کے لیے میرا جو عنوان جلسہ والوں نے متعین کیا ہے وہ عنوان ہے سیرت ابراہیم کے پہلو سے مکۃ المکرمہ کی تاریخ۔ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہم نے 3 مقامات سے الگ الگ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کی وضاحت سے ہم مکۃ المکرمہ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ گھر کہاں ہے؟ بکہ میں ہے۔ مکے کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ بھی، اور کہتے ہیں مکہ کو بکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأنها تبک اعناق الجبابرہ، اس لیے کہ جو بھی آدمی مکہ میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے، مکہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کی گردن کو مروڑ دیتی ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابرہہ کے واقعے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے مکہ میں تباہی مچانے کا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کا اس نے ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے گردن کو مروڑ دیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، پرندوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ تاریخ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے مکے کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ، اور مکہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، هو الذی کف ایدیکم عنہم ایدیکم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ۔ مکہ کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اسی طریقے سے ام القری، یہ بھی مکہ کا ایک نام ہے، لتنذر ام القری ومن حولها۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن مجید اور یہ شریعت آپ کے اوپر نازل فرما رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ مکہ والوں کو، ام القری والوں کو، ومن حولها، اور اس کے اگل بغل والے لوگوں کو آپ ڈرا دیں۔ اور اسی طریقے سے مکہ کا ایک نام قریہ بھی آیا ہے، قریہ، لتنذر قریتک التی اخرجتک۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قریہ کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکالا۔ ہم لوگ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ قریہ کہتے ہیں چھوٹے گاؤں کو، جبکہ عربی زبان کے اندر قریہ چھوٹے گاؤں کو نہیں کہا جاتا۔ قریہ کے معنی شہر، قریہ کے معنی آبادی، قریہ کے معنی بڑی آبادی جہاں پہ لوگ رہتے ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کیا کہا؟ قریہ کہا۔ اس طرح سے تاریخ کو جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تقریباً 75 سے زیادہ نام مکۃ المکرمہ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اس کے شرف اور اس کے مقام اور اس کی منزلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں جس چیز کا نام زیادہ ہونا یہ اس کی عزت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اونٹ، یہ عربوں کے یہاں بہت قیمتی سامان تھا اس زمانے میں، ہے نا۔ آپ عربی اشعار اٹھا کر کے دیکھیں تو اونٹ کے 80 سے زائد نام ملتے ہیں۔ تلوار ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے تھے، یہ ان کا قیمتی سامان، جیسے آج ہم لوگوں کے پاس یہ موبائل ہے، سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی ان کے پاس تلوار ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے تقریباً 50 سے زیادہ نام ہیں، ہے نا۔ یہ اس کی شرف، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے اوپر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہاں ہے جہاں مکۃ المکرمہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اسرائیلی روایت ہے۔ اب
چونکہ بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. روایت اسرائیلی ہے. کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اترے روئے زمین کے اوپر تو ان کو وحشت ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ وحشت. اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اس کو صحیح سے ثابت کرو تو ہم ثابت نہیں کر سکتے. تاریخ بتا رہے ہیں, اور تاریخ میں اس طرح کی روایتوں کو جگہ تھوڑا بہت علماء دیتے ہیں استیناس کے لیے. استیناس مانے چلیے مسئلے کو قریب سے سمجھنے کے لیے, حالانکہ اس کو سن کر کے اس کے اوپر ایمان لانا ہم کو ضروری نہیں ہے. اتنی وضاحت کر کے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اترے تو دل ان کا گھبراتا تھا, دل ان کا گھبراتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی. کہاں؟ مکۃ المکرمہ کے جانب, جہاں کعبۃ اللہ موجود تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, روایت ضعیف ہے, ناقابل عمل ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے تقریباً 40 مرتبہ ہندوستان سے سفر کر کے خانہ کعبہ کا حج کیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا. اور فرشتے جو حضرت آدم کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے 2000 سال قبل ہم لوگ اس کا طواف کیا کرتے تھے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر اللہ رب العالمین کا جو خانہ کعبہ ہے یہ کتنا قدیم ہے اور کتنا پرانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے. بہرحال ہم نے بتا دیا کہ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے للذی ببکہ مبارکن, بابرکت ہے یہ, وہدی للعالمین, اور دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. مبارک کیسے ہے؟ غور کیجئے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فی مسجدی ھذا, برکت بتا رہا ہوں, میرے اس مسجد میں نماز پڑھنا, یعنی مسجد نبوی میں 1000 نماز دوسری جگہ کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ایک وقت نماز اگر کوئی مسجد نبوی میں ادا کرے تو, الا المسجد الحرام, سوائے مسجد حرام کے. اور اگر کوئی آدمی مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے, یعنی خانہ کعبہ میں حرم کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ وہاں روزہ رکھنے کا ثواب بھی بڑھا کر کے دیا جاتا ہے, صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. اب چلیے, نیکی اگر ایسی جگہ پر کی جائے جو جگہ بابرکت ہو تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین وہاں پہ بڑھا کر کے دیتا ہے. تو یہ برکت ہے. للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین, اور دنیا والوں کے لیے ہدایت بنایا ہم نے. ہدایت کا کیا مطلب؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی کوئی مسلمان ہو, اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو کدھر کرتا ہے؟ ہاں, خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے. یہ ہدایت ہے اللہ رب العالمین نے. کیوں کہ بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہماری اور آپ کی نماز, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے خانہ کعبہ کے علاوہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی, اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں, اگر بھولے سے اس کو پتہ نہیں چلا, کہیں ایسی جگہ پر تھا جس کو وہاں قبلہ اس کو پتہ نہیں چل سکا, کوئی سامنے موجود بھی نہیں تھا جس سے وہ پوچھے, تو غلطی سے پڑھ لیا تو چلیے کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت کے اوپر قبلہ پتہ چل گیا تو اس کو نماز دہرانی چاہیے قبلے کی طرف رک کر کے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, فقہ کا مسئلہ ہے. کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے لوگوں کو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں. وہدی للعالمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیہ آیات بینات, اس میں اللہ رب العالمین کی واضح نشانی ہے. آیات بینات, واضح نشانی کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے, یعنی وہ پتھر
جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کے اوپر ان کے قدموں کے نشان ہیں، جو قدموں کے نشان جذب ہیں، وہ مقام ابراہیم ہے۔ کہا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے مکے میں کہ جو کوئی مکہ میں داخل ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ مامون ہو گیا، امن میں ہو گیا۔ اب اس کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی آدمی تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ حرم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے امن والا بنایا ہے۔ بلکہ اسلام تو اسلام میں زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی آدمی مکے کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تب بھی وہاں اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حرم کو امن والا، ومن دخلہ کان آمنا۔ اور اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کہا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حج کا حکم دیا۔ حج یہ کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ قصد کر کے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر بنایا گیا وہ گھر کہاں ہے؟ بولیے، مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اب آئیے اس کی تھوڑی تاریخ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ حرم کے میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دیں۔ حرم کا میدان یہ وہی میدان ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس پاک اور مقدس مقام کی بنیاد کو رکھنا مقصود تھا جس میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ کیونکہ آپ غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں فکر تو کی، نسلوں کی فکر کی، اپنے بعد آنے والے نسلوں کی بھی انہوں نے فکر کی۔ اور کیا کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ رب العالمین ان میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کیا کرے، لوگوں کو تزکیہ، لوگوں کے دلوں کو برائیوں سے پاک کیا کرے اور ان کو حکمت کی، بھلائی کی، اچھائی کی، کتاب و سنت کی تعلیم دیا کرے۔ بے شک تو انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بے شک غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ یہ دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و ابراہیم علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا پورے دنیا والوں سے۔ پورے دنیا والوں میں سے حضرت ابراہیم کو اس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے چن لیا۔ کیونکہ اب غور کیجئے، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے دنیا کے اندر وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے نسل سے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بولیے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب حضرت
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इसहाक के नस्ल से हैं, और उसके बाद आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल से मुंतखब फरमाया। अब उसके बाद देखिए, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बीवी को और अपने बच्चे को, बच्चा अभी छोटा था, दूध पीने वाला था, हुक्म दिया कि इस बच्चे को और बीवी को ले जा करके हरम के मैदान में छोड़ दो। हज़रत इब्राहीम आए, बुखारी शरीफ की लंबी रिवायत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और चमड़े का 2 थैला था, चमड़े का थैला, बैग जिसको कहते हैं। एक बैग में पानी रख दिया जिसको मशकेज़ा कहते हैं अरबी में, उसमें पानी रख दिया, और दूसरे में ज़ंबील जिसको कहा जाता है उसमें खजूर रख दिया। थोड़ा सा खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, और करने के बाद उसको रख करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे। गौर कीजिएगा, बीबी हाजरा जो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया, पीछे दौड़ती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और कहती हैं कि यहाँ इस मैदान में जहाँ कोई नहीं है, जहाँ इंसान नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आबो दाना नहीं है, कोई भेड़िया वगैरह हमला कर दे तो मैं औरत हूँ, अपने जान की हिफाजत कैसे करूँगी? आप छोड़ करके जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर में बीबी हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, आप जो छोड़ करके जा रहे हैं, अल्लाहु अमरका बिहादा, बुखारी की रिवायत का, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम, हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। गौर कीजिए, माएँ बहनें मौजूद हैं यहाँ पे। हम और आप अगर होते तो हम लोग क्या कहते? क्या कहते हैं हम लोग? काई को कोई सी बात के ऊपर आप छोड़ करके जा रहे हैं, कौन हमको बचाएगा, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, छोटा बच्चा है ना, इसकी कौन हिफाजत करेगा? उस औरत का अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन देखिए कितना मजबूत यकीन था। उसने कहा इज़न ला युज़य्यिउन अल्लाह, कहा जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए कैसा मजबूत उस औरत का अकीदा था, और यही वो अकीदा था जो आगे चल करके खाना काबा के आबाद होने का सबब बना। और उसके बाद जब बीवी चली गई और आंखों से ओझल हो गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी जगह पर जिसको सनिया कहते हैं, सनिया में आकर के ठहर गए और दुआ करने लगे। देखिए क्या दुआ कर रहे हैं, मक्का दोबारा आबाद की जा रही है, तूफान नूह के बाद दोबारा मक्के को बसाया जा रहा है। एक जलीलुल कद्र नबी हैं, इराक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चला करके कहाँ पहुँचाया है? मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पहुँचाया है आबादी के लिए। दुआ देखिए क्या हो रही है, दुआ कर रहे हैं। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। गौर कीजिए, यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की थी भाई? इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की, पानी की, है कि नहीं? इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिरासत देखिए, उनकी अक्लमंदी देखिए, वो क्या दुआ कर रहे हैं? कह रहे हैं अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। क्यों? आप तसव्वुर कीजिए, आपके पास लाखों रुपए हो, आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए कि जाइए आप खर्च कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा, खाइए पीजिएगा, लेकिन आपके शहर में कर्फ्यू लगा हो, 1 लाख रुपए लेके क्या कीजिएगा? बोलिए भाई, कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? पैसा खाएगा आदमी? अमन नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तो दौलत किसी काम की नहीं होती है। सुकून अगर नहीं है
تو آدمی کی مالداری اس کے کسی کام نہیں آتی ہے. ابھی آپ دیکھیے نا بھائی, لکھ پتی لوگ تھے, کروڑ پتی لوگ تھے, لاک ڈاؤن جب لگا ہوا تھا, علاج کورونا کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے جان چلی گئی ان کی گھر کے اندر. دہشت کا عالم تھا. کوئی ہاسپٹل والا فرسٹ ویو میں کوئی ہاسپٹل والا لے نہیں رہا تھا, ڈاکٹر دیکھنے سے ڈر رہا تھا. یہ حالت تھی. کسی کو چھینک آ جائے تو آدمی اچھل کر کے بھاگ جاتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا. امن نہیں تھا, چین و سکون نہیں تھا. زندگی لوگوں کی اکارت ہو کر کے رہ گئی تھی, ضائع و برباد ہو کر کے رہ گئی تھی. بلکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب دنیا کبھی نارمل زندگی جی نہیں سکے گی. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان دیکھیے کہ اس نے پھر سے ہم سب کو شہروں سے کم کر دیا, اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کر دیا. یہ دعا کی حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین سے. کیا دعا کی؟ کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور اس کے بعد دعا کیا کہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میرے بال بچوں کو اے اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کی پوری زندگی بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اور بڑھاپے تک بتوں کی دشمنی میں گزری ہے. پوری زندگی. چھوٹے جب بچے تھے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے تھے 4 سال 5 سال کے, تو ان کے والد جو تھے آزر, وہ بت بناتے تھے. بت بنا کر کے بیٹے کو دیتے تھے کہ لو بیٹا اس کو لے جا کر کے بیچ کے آنا, مارکیٹ میں اس کو بیچ دینا جاؤ. تو وہ مارکیٹ میں جو لے کر جاتے تھے بت کو بیچنے کے لیے, تو کہتے تھے یا من تشتری ھذا لا ينفع ولا يضر, کون اس کو خریدے گا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. چھوٹا بچہ. بلکہ کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن نفع نہیں دے سکتا. تمہاری توحید کا نقصان پہنچا سکتا ہے, تم کو جہنم میں لے کر جا سکتا ہے, لیکن فائدہ تم کو کبھی بھی نہیں دے سکتا ہے. یہ بتوں سے دشمنی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کے بعد آپ بت شکن بھی ہیں قوم والوں کے ساتھ. باوجود اس کے آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. پتہ یہ چلا کہ آدمی چاہے کتنا مضبوط عقیدے کا کیوں نہ ہو, وہ اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہمیشہ محتاج ہے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہو تو سیکنڈوں میں آدمی کا ایمان لٹ جائے اور آدمی مسلمان سے کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے. اللہ اکبر. اسی کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. کہا یہ فتنة الممات کیا ہے؟ کہا کہ کوئی آدمی جب مر رہا ہوتا ہے, سکرات کے وقت میں ہوتا ہے, تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. اس وقت شیطان آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ بہت تکلیف میں ہو, بہت پریشانی میں ہو, فلاں کا نام لے لو, فلاں بت کا نام لے لو, یا اس کی عبادت کر لو, یا اس کی دعائی دے دو, تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوئی تو آدمی مرتے وقت شرک کی حالت میں اس کی زندگی ختم ہوتی ہے دنیا سے, اور وہ آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے. غور کیجئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میرے بال بچوں کو اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اب یہاں ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں, سوال کا جواب دیجیے گا. ایک طرف دعا ہے امن کی, ہے نا, اور دوسری طرف دعا ہے بتوں کی عبادت سے محفوظ ہونے کی. دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ کوئی دونوں میں ظاہری طور پہ تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے, اور مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ امن کا رشتہ ہے توحید سے. اگر توحید نہیں ہے
تو امن نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا, ظلم سے مراد شرک کو اگر نہ ملایا, اولئک لہم الامن, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی ان کو امن ملے گا. اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد اگر مشرک ہوگی یا اس زمین کے اوپر اگر تیرے توحید میں شرک کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین امن نازل نہیں ہوگا. اس لیے امن کے جو چیز مخالف ہے اے اللہ اس مخالف کو پہلے ختم کر دے, مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. اور اسی کو اللہ نے ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے, غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ رب العالمین نے تم سے اور ان لوگوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں ان لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا دے گا, یعنی زمین کی بادشاہت عطا کر دے گا, زمین کا مالک بنا دے گا. تم زمین کے مالک ہوگے, یہاں پہ تمہارا حکم چلے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ ہم نے اپنے صالح بندوں کے لیے یہ زمین بنایا ہے. اگر ہم صالح ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس زمین کی خلافت کس کو عطا کرے گا؟ ہم کو عطا کرے گا. ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے صالح بن جائیں. لوگوں نے آج کرائٹیریا بدل دیا, کہتے ہیں پہلے خلافت لے لو پھر صالح ہو جاؤ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل اختلاف ہمارا ان سے یہیں پر ہے. ہر نبی نے خلافت نہیں اللہ رب العالمین سے طلب کی, توحید طلب کی, شرک سے نجات طلب کی, تاکہ توحید ملے, شرک سے آدمی نجات ہو پا جائے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے, تو بادشاہت تو اللہ خود بخود لا کر کے دے دے گا اللہ رب العالمین. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ زمین تو میرے نیک اور صالح بندوں کے لیے ہے. یا عبادی ان ارضی واسعہ فایای فرحبون. اللہ اکبر. اے میرے بندو, میں نے تمہارے لیے زمین بہت وسیع بنائی ہے, جہاں چاہے جاؤ, جا کر کے رہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو زمین کا مالک ہے, جو اللہ رب العالمین ہے, جس نے زمین کو بنایا ہے, یہ اس کا حکم ہے. تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. تمہارے دین کو بھی اللہ غالب کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی, تم سب مل کر میری عبادت کرو, ولا یشرکون بی شیئا. بس ذرا سا 5 منٹ میں بات کو سمیٹتے ہیں. میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد دیکھیے دعا, کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ رب العالمین ان بتوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی, جو میری اتباع کرے گا, فإنہ منی, وہ مجھ سے ہوگا. حضرت ابراہیم کی دعا چل رہی ہے, جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. ومن عصانی, اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا, فإنک غفور الرحیم, تو بخشنے والا ہے, تو مہربان ہے. اللہ اکبر. کیسی دعا ہے دیکھیے. ایک نبی اپنی امت کے لیے کتنا مہربان ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم کی روایت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی آیت کریمہ, وہ آیت کریمہ جس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے, اس کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو غالب ہے, حکمت والا ہے.
یہ سن کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کہا حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے سوال کر دیا, حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے سوال کر دیا, یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی, اے رب میری امت کا کیا ہوگا, اے رب میری امت کا کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. وہ اللہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں, باوجود اس کے بھیجا. کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل واپس گئے, کہا کہ امتی کے لیے رو رہے ہیں نبی. کہا امت کے لیے رو رہے ہیں. کہا جاؤ میری نبی کو خبر دے دو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم آپ کے امت کے تعلق سے کبھی بھی دکھ نہیں دیں گے, ہم آپ کو راضی کر دیں گے. آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے. انا سنردیک ولا یسوءک, ہم آپ کو کبھی دکھ نہیں دیں گے. غور کیجیے. کہا ان تعذبہم, کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اور اس کے بعد کی دعا دیکھیے. کہا ربنا, اے اللہ رب العالمین, انی اسکنت من ذریتی, میں اپنے ذریت میں سے کچھ کو مانے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. تو کہا حضرت اسماعیل کو چھوڑ رہا ہوں یہاں. کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ انی اسکنت من ذریتی بوادن, ایسے وادی میں چھوڑ رہا ہوں, غیر ذی زرع, جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے, عند بیتک المحرم, لیکن تیرے پاک گھر کے سامنے ہے. عند بیتک المحرم, تیرے پاک گھر کے سامنے. کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں, اس لیے چھوڑ رہا ہوں. آج ہم پوچھا جائے نماز پڑھتے ہیں بھائی صاحب؟ سستی ہو جاتی ہے, 2 ٹائم کا پڑھتے ہیں, 3 ٹائم کا پڑھتے ہیں. اور کہا قربانی کرتے ہیں؟ بولا ہاں. تو آپ ہم دم کافر سمجھے ہم کو کیا؟ کرتے ہیں قربانی, کیوں نہیں کریں گے؟ تو قربانی کرنے میں جہاں گوشت کھانا ہے وہاں سب مسلمان سب آگے ہیں, لیکن نماز پڑھنا جہاں کچھ نہیں لگتا ہے وہاں پڑھنے میں بہت بھاری لگتا ہے. حضرت ابراہیم اپنے بال بچے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرے. اور سنت ابراہیمی منانے والے 97% لوگ بے نمازی ہیں. قربانی قبول ہوگی جی؟ بولیے. بے نمازی ہے اگر تو اس کی قربانی قبول ہوگی؟ بس بات سے بات نکل رہی ہے, 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹ رہا ہے. قربانی دی تھی اس روئے زمین پہ 2 لوگوں نے, حضرت آدم کے پہلے بیٹے حابیل اور قابیل, یہ 2 لوگوں نے دی تھی. ایک نے دمبا قربان کیا تھا اور دوسرے نے چند بالیاں قبول دی تھی. بالی مانے گیہوں کا ڈنٹھل, وہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کر دی. کہا کیوں قبول کی؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العالمین کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ بولیے. متقی کی. ابھی شیخ ابو بکر صاحب آپ کے سامنے تقوی کے بارے میں تقریر کر رہے تھے. ابی ابن کعب کی مشہور روایت بیان کی. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اب آپ کہیے گا متقی کون ہے؟ تو قرآن اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب پھر پوچھئے متقی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. بس آ کے یہی گاڑی رک گئی. مقیم صلاۃ اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں قبول ہوگی بھائی. علماء کا فتویٰ ہے, علماء کا فتویٰ ہے. جو آدمی, علماء کا راجح قول اس مسئلے میں یہی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ بہت خطرے میں ہے. سوچنا چاہیے اس کو, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا, مومن نہیں ہوگا. تو جب مومن ہی نہیں ہوگا تو تقوی کا کہاں سوال ہے, قبولیت کا کہاں سوال ہے؟ حضرت ابراہیم جس کی سنت ہم اور آپ منا رہے ہیں, انہوں نے اپنے بال بچے کو میدان میں لے جا کے چھوڑ دیا. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور ہم ایسی گھر میں رہیں, شہر میں رہیں اور نماز نہیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اور ہماری قربانی کو قبول کرے گا؟ بولیے بھائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے مکے کی طرف.
افئدتم من الناس، من جو ہے یہ لفظ یہ تبعیض کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی اس دعا میں بہت مصلحت ہے۔ اگر حضرت ابراہیم من نہیں کہتے من، تو پوری دنیا میں چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو خانہ کعبہ جانا پڑتا، ایسی دعا ہے یہ، اس کو پہنچنا پڑتا۔ لیکن فجعل افئدۃ من الناس کہہ کر کے من تبعیض کا بعض لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ بعض لوگوں میں کون ہے؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان میں بھی وہ بعض لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں، جیب میں جن کا طاقت ہے اور جن کو جسمانی طاقت ہے، مضبوط ہیں، بیمار نہیں ہیں، جا سکتے ہیں۔ وہی لوگ کہاں جائیں گے؟ خانہ کعبہ جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زندگی میں اللہ ایک بار کم سے کم خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ جو لوگ نہیں کیے ہیں ان کو، اور جو کر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بار بار، ہم سب کو بار بار اپنے پاک اور مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ ختم ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔